هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے ایک بڑی سعادت اور خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علوم نبویہ کے ساتھ، اپنے علوم کے ساتھ، علوم الہیہ کے ساتھ وابستہ کیا کہ ہمارا پڑھنا، پڑھانا، درس و تدریس، حتیٰ کہ ہمارے اب تو خواب بھی یہی آتے ہیں. خواب میں بھی دیکھتے ہیں تو یہی کچھ دیکھتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علوم نبویہ سے وابستہ کیا. بلکہ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو محسوس ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ ہم علوم نبویہ سے وابستہ ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمارا جو کام ہے، ہم جو فرائض اپنے منصب کے اعتبار سے انجام دے رہے ہیں، وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کا تسلسل ہے. اس لیے کہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ انبیاء و رسول علیہم السلام مبعوث ہوتے تھے. ایک نبی یا ایک رسول اللہ کا اس دنیا میں تشریف لاتے، اپنی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرتے، لوگ ان کی تعلیمات کو قبول کرتے، ان کا دین شائع ہوتا، اور پھر وہ اس دنیا سے رحلت فرما جاتے. کچھ عرصے ان کے متبعین، ان کے پیروکار اس دین پر عمل کرتے، اور پھر آہستہ آہستہ اس دین کی تعلیمات جو ہیں وہ معاشرے سے جب مفقود ہونے لگتی تھیں تو پھر اللہ کی طرف سے ایک اور نبی آ جاتا تھا، اور وہ نبی اس سابق رسول کی شریعت اور اس کے کتاب اور اس کے احکام کو تازہ کر دیتا تھا. لیکن اب صورتحال اس سے مختلف ہے، اور وہ مختلف اس اعتبار سے ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی. یہ بڑا واضح اعلان ہو گیا قرآن حکیم میں بھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے یہ اعلان کر دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں انبیاء علیہم السلام کے اس سلسلے کو مکمل کرنے والا، ختم کرنے والا ہوں. اب میرے بعد قیامت تک اللہ کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کا کوئی رسول، اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. لیکن آپ کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دین ختم ہو جائے گا. یہ دین اور اس دین کی اشاعت، اس دین کی تعلیم و تبلیغ ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے ایسا نہیں ہے. پہلے تو بلا شبہ یہی سنت تھی کہ مذہب آتا تھا اور وہ کسی حد تک ختم ہونے کے قریب ہوتا تھا تو ایک نیا نبی آ کر اس کو دوبارہ زندہ کر لیتا تھا. لیکن یہ دین اب ایک تسلسل کے ساتھ زندہ رہے گا، اور اسے زندہ رکھنے کا کام یہ میرا اور آپ کا ہے، یہ امت مسلمہ کا ہے. کہ امت مسلمہ اب اسے اپنے اندر زندہ رکھے گی، اور اپنے اندر زندہ رکھنے کے لیے وہی فرائض، وہی ذمہ داریاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں،
انہی فرائض کا ایک خاکہ بنے گا، انہی ذمہ داریوں کا ایک خاکہ بنے گا، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے ہم ہوں گے، انہی فرائض نبوت کا تسلسل پیدا کرنے والے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں، اور ورثۃ الانبیاء یہاں کیا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتا اپنی وراثت میں، بلکہ نبی کے وارث وہ ہوتے ہیں جو علوم نبویہ کے حامل ہوتے ہیں، علوم نبویہ کو حاصل کرتے ہیں، وہ اصل میں نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ تو نبی کے وارث وہ کام آگے بڑھاتے ہیں جن کام کو کرنے کے لیے، جن امور کو سنجام دینے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ وہ فرائض کیا ہیں؟ ان فرائض کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی شکل میں بیان کیا، اور وہ دعا اس وقت مانگی جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اور وہ دعا کیا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے پروردگار عالم، گھر تو میں نے بنا دیا، تیرا حکم تھا، تیرے حکم کے مطابق میں نے اس وادی غیر ذی زرع میں، اس غیر آباد اور بالکل بے آباد صحرا میں تیرا گھر تو بنا دیا ہے، لیکن اس گھر کو آباد کرنا اور آباد رکھنا یہ تیرا کام ہے، میں تو نہیں اس گھر کو آباد کر سکتا۔ میرا کام اس گھر کو آباد کرنے کا نہیں، میرا کام تو اس گھر کو بنانے کا تھا۔ جیسے ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے، ٹھیکیدار ہوتا ہے، بلڈر ہوتا ہے، اس کا کام گھر بنانا ہوتا ہے، وہ گھر بنا کے آپ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب اس کو آباد کرنا اور آباد رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا آرکیٹیکچر کی یا بلڈر کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ یہ آرکیٹیکچر یا بلڈر کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اب وہ اس میں لا کر اس کو آباد بھی کرے، اس میں رونق بھی پیدا کرے۔ وہ آباد رکھنا، آباد کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے حکم کے مطابق میں نے گھر تو بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنا تیرا کام ہے، اور اس کی آبادی کے لیے کیا ضروری ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ایک ایسا رسول ان میں مبعوث فرما۔ پہلے ایک یہاں قوم آباد کر، اسی قوم میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما، اس لیے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ قوم ہے، نہ آبادی ہے، نہ انسان ہے، بواد غیر ذی زرع، سوائے ریت کے اور کچھ نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما، ایک ایسی قوم پہلے یہاں آباد فرما، اور پھر ان میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما کہ جو یہ 4 کام کرے، اس کے یہ 4 فرائض نبوت ہوں گے۔ اور وہ 4 فرائض نبوت کیا ہوں گے؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ تیری آیات کی وہ تلاوت کرے گا ان کے سامنے۔ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی وہ ان کے سامنے تلاوت کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تلاوت آیات اللہ یہ بذات خود ایک فریضہ نبوت ہے، ایک نبوی ذمہ داری ہے، مکمل ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی ایسے ہی فضول کام نہیں ہے جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ بغیر سمجھے پڑھنا، قرآن کریم کا طوطے کی طرح رٹ لینا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو تلاوت آیات اللہ، اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ کر اور اس کے صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو قواعد و ضوابط کے مطابق ادا کرنا، یہ تلاوت آیات اللہ ہے۔ اور یہ باقاعدہ فریضہ نبوت ہے۔ اس فریضہ نبوت کو بیان کیا کہ پہلا جو فریضہ نبوت ہوگا وہ تلاوت آیات اللہ ہوگا، تیری آیات کی تلاوت۔ اور دوسرا جو فریضہ نبوت ہوگا
وہ کیا ہوگا؟ وہ تعلیم کتاب۔ اب یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ تلاوت سمجھانے کا یا سمجھنے کا نام نہیں ہے، تلاوت تو صرف پڑھنے کا اور قرات کا نام ہے۔ اس لیے کہ اگر تلاوت بھی سمجھنے کا نام ہے تو پھر تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ سمجھنا اور تلاوت کرنا یہ دو علیحدہ علیحدہ فرائض نبوت ہیں۔ تلاوت میں صرف تلاوت ہے، اور تعلیم کے اندر تعلیم ایک کتاب کی جب بات کی تو اس کا مطلب ہے اس کتاب کو وہ سمجھائے گا۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں کہ پہلے ایک یہاں قوم آباد ہو اور پھر اسی قوم میں سے ایک نبی مبعوث ہو۔ ظاہر ہے کہ جب اس قوم میں سے وہ نبی مبعوث ہوگا تو وہ اسی قوم کی زبان بول رہا ہوگا یا کسی اور قوم کی زبان بول رہا ہوگا؟ اسی قوم کی زبان بول رہا ہوگا نا، ہے نا؟ پنجاب میں جو شخص رہتا ہوگا وہ ظاہر ہے پنجابی بولے گا، سندھ میں جو رہتا ہوگا وہ سندھی بولے گا، بلوچستان میں رہتا ہوگا وہ بلوچی بولے گا۔ تو جب اس قوم میں سے ایک نبی مبعوث ہوگا تو اس کی جو مادری زبان ہوگی، جس زبان سے وہ تکلم کرے گا، کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، وہ زبان بھی وہی ہوگی جو اس قوم کی زبان ہوگی، اور اسی زبان کے اندر وہ کتاب بھی نازل ہوگی۔ جس کتاب کو سکھانا اس نبی کی ذمہ داری ہے، یعلمہم الکتاب، وہ کتاب بھی اسی زبان میں ہوگی، وہ کتاب بھی کسی اور زبان میں نہیں ہوگی۔ یوں نہیں ہوگا کہ قوم کی زبان اور ہے، نبی کی زبان اور ہے، کتاب کی زبان اور ہے، بلکہ قوم کی زبان بھی عربی، نبی کی زبان بھی عربی، اور کتاب کی زبان بھی عربی، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں سکھائے گا، اس کے باوجود وہ انہیں سکھائے گا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ہمیں کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو اردو کی یہ کتاب پڑھاؤں۔ بھئی اردو تو ہماری زبان ہے، ہماری قومی زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے، تو ہمیں کیا اردو پڑھائے گا؟ لیکن ہم اردو پڑھتے ہیں، ہمارے نصابات میں اردو پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں پڑھائی جاتی؟ ہمارے نصابات میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ ایک شعبہ پنجابی ہے، جس میں پنجابی میں پہلے ایم اے ہوتا تھا، اب بی ایس ہوتا ہے، ایم فل ہوتا ہے، پی ایچ ڈی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ جی ہماری تو زبان پنجابی مادری زبان ہے، ہمیں پنجابی پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے لیے پورا شعبہ پنجابی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے ضرورت۔ زبان کا سکھانا اور زبان کا بتلانا یہ اس زبان والوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس زبان کا سیکھنا۔ چنانچہ یہاں اگرچہ اس نبی کی زبان بھی عربی، اس قوم کی زبان بھی عربی، اس کتاب کی زبان بھی عربی، لیکن اس کے باوجود اس کتاب کو سکھانے کی ذمہ داری نبی کی ذمہ داری ہوگی۔ لوگ خود سے نہیں اس کتاب کو سمجھیں گے، لوگ خود سے نہیں اس کتاب کو سمجھیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دور کے لوگ اتنے محقق تھے بھی نہیں۔ اب تو خیر ایسے محققین پیدا ہو گئے نا، اور بڑی کثیر تعداد میں ہو گئے ہیں۔ جیسے مشروم اگتا ہے نا، ایسے ہی مشروم کی طرح اب ایسے بہت سے اسکالر پیدا ہو گئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کو سمجھا ہے، میں سمجھاؤں گا قرآن۔ آج تک کہ امت میں کسی نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں ایسے اسکالر نہیں تھے، محرومی ہے اس دور کی، کیا کیا جائے۔ آج ایسے اسکالرز موجود ہیں، اور اسکالرز کا آپ کو پتہ ہے، میں جب اسکالرز کہتا ہوں، ہاں میڈیائی اسکالر انورٹڈ کاماز میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب سکھائے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ تیسرا جو فریضہ نبوت ہے، وہ کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھائے گا۔ یعنی صرف کتاب ہی نہیں سکھائے گا، صرف کتاب ہی کے اصول نہیں بتائے گا، یہی صرف یہاں تک بات نہیں رہے گی کہ بھئی دیکھو کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، سورہ فاتحہ میں یہ لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں یہ لکھا ہوا ہے، سورہ آل عمران میں یہ لکھا ہوا ہے، نساء میں، مائدہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ نہیں،
وہ حکمت بھی سکھائے گا، عقل و دانش، فہم و فراست بھی سکھائے گا۔ وہ بتائے گا کہ یہ کتاب اگرچہ آج نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بنیادی اصول اور زندگی کے بنیادی مسائل بتلا رہی ہے۔ ان بنیادی اصولوں کو سمجھنا ہے، اور ان بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے بعد اپنے وقت کے مسائل ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں تمہیں حل کرنے ہیں، ان کا استنباط کرنا ہے، ان کو اخذ کرنا ہے، ان کو ڈرائیو کرنا ہے۔ یہ حکمت ہے کہ جو حکمت اللہ کا یہ نبی ان لوگوں کو سکھلائے گا، یعلمہم الکتاب اور یعلمہم الحکمت۔ واو عاطفہ ہے نا، اور واو عاطفہ آپ کو معلوم ہے مغایرت کو چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کتاب کی تعلیم الگ ہے، حکمت کی تعلیم الگ ہے۔ کتاب کی تعلیم کا الگ مطلب ہے اور تعلیم حکمت کا الگ مطلب ہے۔ تعلیم کتاب کا تو مطلب یہ ہے کہ کتاب میں یہ کچھ ہے، اور تعلیم حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اب ان چیزوں کی روشنی میں آپ اپنے نئے پیش آنے والے مسائل کو کیسے حل کریں گے۔ اس لیے کہ اب کوئی اور نئی کتاب تو آنی نہیں، قیامت تک نہ کوئی اللہ کا نبی آئے گا، نہ اللہ کا کوئی رسول آئے گا۔ اللہ کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کا کوئی رسول اور اللہ کا کوئی نمائندہ، اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر کوئی ابلیسی طاقتیں اپنے پیغمبر کو بھیجنا چاہیں، اپنے قاصد بھیجنا چاہیں، وہ نام رکھ لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، بھیجیں، دیکھ لیں گے انہیں، اور اب تک دیکھا ہے، آگے بھی اگر کوئی بھیجا تو دیکھ لیں گے۔ اس امت کے اسلام پر، اس امت کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بھیج دو، جتنے مرضی بھیج دو، سب سے نمٹ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایمان ہے، یہ پختہ ایمان ہے، یہ پختہ یقین ہے، اور یہ پختہ یقین اس اعتبار سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب اللہ کا کوئی نبی نہیں آنا۔ لہذا اس کتاب سے اپنے وقت کے تقاضوں کو سمجھنا، اپنے وقت کے مسائل کو سمجھنا، ان مسائل کا حل اس کتاب الہی سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے دریافت کرنا، یہ ہے حکمت۔ یہ ہمیں سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ تیسرا فریضہ نبوت ہمیں عطا کیا گیا۔ چوتھا فریضہ نبوت کیا ہے؟ اس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اخلاق کو پاک کرے گا۔ یعنی صرف علم کی بات نہیں ہے، صرف تلاوت آیات اللہ معلوم ہو جائے، صرف اس حد تک بات نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے اس کا علم ہو جائے، وہاں تک بھی بات محدود نہیں ہے۔ اس سے نکلنے والے نئے مسائل کا علم ہو جائے، اور نئے مسائل کی دریافت کا ملکہ پیدا ہو جائے، قوت استنباط اور قوت اجتہاد پیدا ہو جائے، وہاں تک بھی بات محدود نہیں ہے۔ بلکہ یہ ضروری ہے کہ ان سارے علوم کا کہ اثرات، ثمرات اور نتائج زندگی کے اندر، زندگی کے اعمال و اخلاق کے اندر نظر آئیں، محسوس ہو۔ تزکیہ نفس یعنی تربیت نفس ہو، انسان کے نفس کی تربیت ہو۔ اور وہ تربیت کے مراحل آپ کو پتہ ہیں، صوفیاء اور عارفین جو تربیت کے مراحل بیان کرتے ہیں کہ تربیت کے آغاز میں، شروع میں نفس جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس انسانی ہے یہ برائی کا خوب حکم دینے والا ہے۔ امارہ، عامر نہیں کہا، امارہ کہا، مبالغے کا صیغہ استعمال کیا۔ اور مبالغے کے صیغے میں مطلب یہ ہے کہ بہت کثرت سے، بہت تسلسل سے، بہت زیب و زینت کے ساتھ، مزین کر کے
یہ پیش کرتا ہے برائی کو اور انسان سے وہ برائی سرزد کرواتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کی پہلی حیثیت ہے جو تربیت سے پہلے ہو۔ اس کے بعد تربیت شروع ہوتی ہے تو تربیت کے آغاز میں نفس ایک اور مرحلے کے اوپر، ایک اور سیڑھی کے اوپر آ جاتا ہے، اور وہ سیڑھی کیا ہے؟ اس سیڑھی کو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں نفس اللوامہ۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ لوامہ بھی اسی طرح مبالغے کا صیغہ ہے، وہی وزن امارہ اور لوامہ کا دونوں کا ایک ہی وزن ہے، فعالہ، اور یہ ملامت سے نکلا کہ بہت ملامت کرنے والا، بار بار ملامت کرنے والا، خوب ملامت کرنے والا۔ یعنی کیا مطلب؟ ملامت سے مراد کیا ہے؟ ملامت سے مراد یہ ہے کہ برائی تو ہو گئی انسان سے، معصیت اور نافرمانی کا، گناہ کا ارتکاب تو اس نے کر لیا، لیکن معصیت کے ارتکاب کے بعد اب اسے لعن طعن شروع ہو گئی، ملامت شروع ہو گئی، اندر سے ایک کچوکے لگنے شروع ہو گئے کہ یہ غلط بات تھی، یہ غلط کام تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں کیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اندر سے ایک آواز آنی شروع ہو گئی، جسے ہم عرف عام میں ضمیر کی آواز کہتے ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں نا ضمیر کی آواز پہ توجہ۔ اچھا، اب یہ جو نفس لوامہ ہے، یہ درمیان کی سیڑھی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ممبر ہے مثال کے طور، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ دوسری سیڑھی ہے، یہ تیسری سیڑھی۔ درمیان کی سیڑھی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا نیچے والی سیڑھی سے بھی اتنا ہی فاصلہ ہے اور اوپر والی سیڑھی سے بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ذرا سوچئے کہ نیچے کی طرف آنا زیادہ آسان ہوتا ہے یا اوپر کی طرف جانا زیادہ آسان ہوتا ہے؟ نیچے کی طرف آنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ کسی چیز کو نیچے لانے کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ بوتل یہاں رکھی ہے نا میز پہ، آپ اسے اٹھائیں اور یوں چھوڑ دیں، خود ہی نیچے گر جائے گی، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر اسے اور اوپر لے جانا ہے، اس مچان پہ پہنچانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، زور لگانا پڑے گا، یوں کر کے زور سے آپ پھینکیں گے تو یہ وہاں تک جائے گی، ورنہ نہیں جائے گی۔ تو جب ایک انسان نفس لوامہ کی سیڑھی پر آ گیا، درمیان کی سیڑھی پر آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اوپر نفس مطمئنہ کی سیڑھی ہے اور نیچے نفس امارہ کی سیڑھی ہے۔ نفس امارہ سے بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے اور اوپر نفس مطمئنہ سے بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے، لیکن نفس مطمئنہ کی سیڑھی اوپر ہے اور نفس امارہ کی نیچے ہے۔ لہذا اگر یہاں آ کر وہ اس نفس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، کھلا چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے جو ملامت ہو رہی ہے اس ملامت کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس ملامت کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو ملامت ہے نا، یہ بڑی سینسیٹیو چیز ہے، بڑی حساس چیز ہے، اور اس کے حساس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ شروع میں تو آئے گی، بندے کو ملامت ہوگی، بندہ اگر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر متوجہ نہ ہوا تو آہستہ 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 یہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ جیسے موبائل ہے نا، آپ کا موبائل ہے، آپ اس کی بیٹری چارج کرتے رہیں تو یہ کام کرتا رہے گا، لیکن اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو بیٹری آہستہ 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 کمزور ہوگی، اور کمزور ہوگی، اور کمزور ہوگی۔ اس پہ نوٹس آتے رہیں گے، جی 10% رہ گئی ہے، 5% رہ گئی ہے، 4% رہ گئی ہے، 2% رہ گئی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ
بیٹری اس کی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور موبائل آف ہو جائے گا، اور جب موبائل آف ہو جائے گا تو اس پہ سگنل آنے بند ہو جائے گی۔ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کوئی کال نہیں آئے گی، کوئی میسج نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ آپ نے تو بند نہیں کیا تھا موبائل، آپ نے تو اپنے بٹن دبا کر آپ نے تو خود آف نہیں کیا تھا موبائل۔ موبائل خود آف ہوا ہے۔ کیوں آف ہوا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے بیٹری چارج نہیں کی۔ بالکل یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ نفس لوامہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بیٹری ہے، یہ اگر چارج ہوتی رہے گی تو آپ کی یہ نفس لوامہ کا جو سگنل ہے وہ آتا رہے گا، اور اگر بیٹری چارج کرنی آپ نے چھوڑ دی، موبائل سے بے پرواہ ہو گئے، تو پھر ایک دن وہ موبائل بند ہو جائے گا۔ نفس لوامہ کی جو ملامت ہے وہ بند ہو جائے گی، اور نفس لوامہ کی ملامت کے بند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندہ واپس نفس امارہ کی سیڑھی پر آ کر گرے گا۔ اس لیے اس نفس لوامہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور تربیت انسان کے اندر اس نفس لوامہ کی حساسیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور جب انسان اس نفس لوامہ کی حساسیت کو سمجھتا ہے، اس کے سگنل کی طرف توجہ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نفس مطمئنہ عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو حق تعالیٰ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا۔ ارجعی، لوٹ جا، واپس ہو جا۔ رجوع کہتے ہیں واپسی کو، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رجوع ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ واپس، طلاق واپس لے لے۔ وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب طلاق رجعی ہو۔ بائن ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے ہاں تو فیشن ہے 3 اکٹھی دینے کا، دڑ 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 دڑ، بندوق اٹھاؤ اور فائر کر دو، جتنی بھی گولیاں ہیں ایک ہی دفعہ میں، اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی وہ غلطی ہو گئی، غصے میں تھا۔ مولانا عبید اللہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا ہوا تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ حضرت میں تو بہت غصے میں تھا۔ تو مولانا کہنے لگے بیٹے طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ کہنا نہیں حضرت میں بالکل مجنون ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا غصے میں۔ تو مولانا کہنے لگے ہاں تو اچھا پاگل ہو گیا تھا، تجھے پتا تھا بیوی کو ہی طلاق دی جاتی ہے، تو نے اپنی بیوی کو ہی کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، اپنے ابا کو نہیں کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی، اپنی اماں کو نہیں کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ اچھا دیوانہ ہوگا۔ تو رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپسی۔ اچھا، اب اللہ کی طرف جانے کو اللہ تعالی یہاں رجوع سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ارجعی الی ربک، اذهبی الی ربک نہیں کہا، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، پلٹ جا، واپس ہو جا۔ اور واپس کیا ہوتا ہے؟ واپسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے، ادھر ادھر کہیں گھوم گھام کے سفر کر کے وہ واپس اپنے گھر جب آئے گا تو وہ واپسی کہلائے گی، ہے نا؟ اور گھر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر جب آ رہے ہیں نا تو آپ یہ فکر نہیں کرتے کہ یہ وقت گھر جانے کا ہے یا نہیں ہے، یہ کسی کے آرام کا وقت ہے، یہ کھانے کا وقت ہے، یہ رات زیادہ ہو گئی ہے۔ آدمی جب اپنے گھر جاتا ہے جس وقت بھی جائے، جس وقت بھی گھر پہنچ جائے، وہ دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے اور دروازہ اس کے لیے کھلتا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ دروازہ نہیں کھلتا، نہیں رات بہت ہو گئی ہے جاؤ بھاگ جاؤ۔ اپنے گھر کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ کے گھر کی ہے کہ جب بندہ اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف لوٹتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے۔
وہ اسی طرف لوٹ رہا ہے جہاں سے وہ چلا تھا، جو اس کا اصل مستقر تھا، جہاں سے وہ شروع ہوا تھا وہیں پہنچ رہا ہے۔ لہذا یہاں پہنچنے میں اسے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ جس وقت بھی وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا اللہ اس کا استقبال کرے۔ اس لیے ارجعی کہا، اذهبی نہیں کہا، ارجعی الی ربک راضیہ۔ اچھا، اب یہ نفس مطمئنہ جب آ گیا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک علامت اور ایک نشانی بھی بتلا دی کہ کب انسان یہ سمجھے کہ مجھے نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا۔ اس کی نشانی انہوں نے یہ بتلائی کہ دیکھو، مقتضائے طبع مقتضائے شرع بن جائے، مقتضائے طبع مقتضائے شرع بن جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ طبیعت اور شریعت، ان دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اگر صورتحال یہ ہے کہ طبیعت کچھ چاہ رہی ہے اور شریعت کچھ اور چاہ رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ نفس مطمئنہ ابھی حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اگر طبیعت اور شریعت کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے، طبیعت اس چیز کو چاہ ہی نہیں رہی جس چیز کو شریعت نے منع کر دیا، یا طبیعت اس چیز کے بغیر سنبھل ہی نہیں رہی، پرسکون ہی نہیں ہو رہی جس کا حکم شریعت نے دیا جب تک وہ پورا نہ ہو۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ صبح کی اذان ہوئی ہے، مؤذن نے حی علی الفلاح کی ندا لگائی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لگائی ہے، اور بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر اور سو لوں، ابھی تو وقت ہے، میرا موڈ نہیں، آج رات بہت دیر سے سویا ہوں، آج نیند نہیں آئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، چلو دیکھی جائے گی، قضا بھی تو ہو جاتی ہے نماز۔ اگر طبیعت اور شریعت میں یہ جھگڑا ہے کہ شریعت الصلاۃ خیر من النوم کی صدا لگا رہی ہے اور طبیعت سونے کو چاہ رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ابھی نفس مطمئنہ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ شریعت کی الصلاۃ خیر من النوم کی صدا کے بعد اب طبیعت بستر پر لگ ہی نہیں رہی، بندہ بے چین ہے، اٹھ جاؤں، جلدی سے اٹھوں، نماز پڑھوں، تو اس کا مطلب ہے نفس مطمئنہ کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا۔ اب یہ فرائض نبوت کہ تلاوت آیات اللہ، تعلیم کتاب و حکمت، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، یہ 4 فرائض نبوت ہیں، اور ان 4 فرائض نبوت کے 2 نتائج بیان کیے گئے۔ ایک اسی جگہ، اسی آیت مبارکہ میں، اس سے اگلی آیت میں یعنی، اور ایک دوسری جگہ جہاں یہ فرائض نبوت ایک اور مقام پر بیان کی۔ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ علمی نتیجہ ہے اور ایک عملی نتیجہ ہے۔ علمی نتیجہ کیا ہے؟ علمی نتیجہ آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ دیکھو یہ ملت ابراہیمی ہے، اور اس ملت ابراہیمی سے وہی اعراض کرتا ہے، وہی بے توجہی کرتا ہے جو بے وقوف ہو، جس کے اندر عقل نہ ہو، جس کے اندر دانش نہ ہو، جس کے اندر حکمت نہ ہو۔ اور وہ عقل جس کو اللہ تعالیٰ عقل سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اولو الالباب جن لوگوں کو کہتا ہے وہ عقل کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ صاحب حکمت جن لوگوں کو کہتا ہے یا اولو العلم جن لوگوں کو کہتا ہے اس عقل کی بات ہو رہی ہے۔ آج کی عقل کے معیار کی بات نہیں ہو رہی، آج کی عقل کا تو معیار کچھ اور ہے۔ اس اعتبار سے یہ علمی نتیجہ ہے کہ جب بندہ علم و حکمت سے سرشار ہو جاتا ہے، جب بندہ تلاوت آیات اللہ کرتا ہے، جب بندے کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ عقل و دانش کو استعمال کرتا ہے، اور عقل و دانش کو استعمال کر کے صرف صحیح اور سیدھے راستے
اور صحیح ملت اور امت کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ باطل راستہ نہیں اختیار کرتا۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی باطل راستہ اختیار کر رہا ہے، کوئی غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، کوئی ایسا راستہ اختیار کر رہا ہے جو ملت ابراہیمی سے بے توجہی کا راستہ ہے، ملت ابراہیمی سے بے توجہی کا راستہ ہے، یا وہ جو راستہ ہے کیا ہے، حق تعالی جل شانہ کیا فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، اس راستے کو چھوڑ کر جس پہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا، ان کی ایک بہت بڑی اکثریت عمل کر رہی ہے، اس راستے کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ بنا لیتا ہے۔ امت مسلمہ 1400 سال سے ایک بات پر متفق ہے کہ اقیم الصلاۃ اس طرح ہوگا، ہے نا، فجر کے وقت یہ نماز پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر کے وقت یہ نماز پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں، عصر کے وقت اتنی ہے، مغرب کے وقت یہ اقامت صلاۃ پر عمل ہے، اور آج سے نہیں، 1450 سال ہونے والے ہیں، اس وقت سے ہے۔ اب اگر آج کا کوئی اسکالر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، بس ہر مذہب اپنے مذہب کی سچائیاں جو ہے زندہ کر لے، اقامت صلاۃ ہوتی ہے، آپ کہیں کھڑے ہو کر تھوڑی سی دعا کر لیں، اقامت صلاۃ ہوتی ہے۔ ہمارے لاہور کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس طرح کے اسکالر لاہور میں بہت پیدا ہوتے ہیں، کچھ پیدا ہوتے رہے ہیں اور کچھ اب ہو رہے ہیں، اور ان کی شاخیں بھی پھوٹ رہی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ شاخیں بھی ہمارے میں سے ہی پھوٹ رہی ہیں، ہمارے ہاں کے درخت ہیں اور شاخیں ادھر پھوٹ رہی ہیں۔ خیر، بہرحال یہ قسمت کی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے بندے کی رہنمائی ہوتی ہے، اور جو رہنمائی نہ چاہے پھر اللہ تعالیٰ اسے رہنمائی نہیں دیتا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم حدیثیں پڑھیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہم اسے اپنی ضرورت سمجھیں اور اس سے ہدایت کے طلبگار ہوں گے تو ہدایت ملے گی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہیں، ہماری تو اپنی عقل اتنی ماشاءاللہ عالی اور بلند ہے کہ ہمارے سامنے کیا مفسرین، کیا محدثین، کیا فقہا، سب گھاس کھودتے ہیں میری عقل کے سامنے، میری جو تحقیق ہے، میری جو ریسرچ ہے، میرا جو علم ہے، وہ سبحان اللہ کیا بات۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال کب ہوتی ہے؟ جب بندہ ملت ابراہیمی سے بے توجہی کرتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ عقل و دانش کی بات نہیں ہے، یہ لاجک کی اور دلیل کی بات نہیں ہے، یہ الا من صفح نفس ہے، یہ نفس کی بے وقوفی کی علامت ہے، یہ بے عقلی کی علامت ہے، یہ عقل سے عاری ہونے کی علامت ہے۔ اور جب بندہ عقل سے عاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ جب بندہ علم کے سامنے متواضع نہیں ہوتا تو لمحوں میں اس کا علم رخصت ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ فرائض نبوت دے رہا ہے، آپ کو ان چیزوں میں مشغول کیا ہے کہ جو اصل میں فرائض نبوت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت تھے۔ اگر آپ نے اس سے بے توجہی کی تو کیا ہوگا؟ ڈگری تو آپ کے پاس رہے گی، سند تو آپ کے پاس رہے گی، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن علم رخصت ہو جائے، اور وہ بندہ الا من صفح نفسہ کا شکار ہو جائے۔ میں اکثر ایک واقعہ اپنے طلباء کو سناتا ہوں کہ ہم 1974 میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا،
ہم اس زمانے میں ٹنڈو لیار میں رہتے تھے. میرے والد محترم مولانا محمد مالک کاندھوی ٹنڈو لیار میں دارالعلوم اسلامیہ کے استاد الحدیث تھے. تو یہاں تقاضا یہ ہوا، اور لوگوں کا بھی تقاضا تھا، لیکن اس میں سب سے بڑھ کر جو مؤثر کردار ہوا وہ مؤثر کردار ہوا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، ان کی اہلیہ نے والد صاحب کو بلوایا اندر گھر میں، اور پردے کے پیچھے سے ان سے کہا کہ اب تم ٹنڈو لیار کی رہائش چھوڑ کر یہاں لاہور آ جاؤ اور اپنے باپ کا یہ منصب سنبھال. چنانچہ اس کے بعد پھر والد صاحب کے لیے، یعنی انکار تو دور کی بات ہے، سوچنے کی بھی گنجائش نہیں رہی. تو ہم آ گئے. اسی گھر میں ہمارا قیام ہوا، رہائش ہوئی جس گھر میں مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ رہتے. تو ایک دن ہمیں آئے ہوئے میرا خیال ہے بمشکل 3-4 مہینے ہوا ہوں گے یا 5-6 مہینے ہوا ہوں گے. تو دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گیا تو دیکھا ایک ذرا بھاری بھرکم سا آدمی اور ایک ایسے تہمت لنگی سی باندھے ہوئے، کرتا نہیں، اوپر کوئی پاجامہ نہیں، کوئی کرتا نہیں، کوئی بنیان نہیں، اور میرا خیال ہے کہ پیر میں شاید جوتے بھی پتہ نہیں تھے یا نہیں، اور ہاتھ میں ایک جیسے کوئی شاخ ہوتی ہے نا کسی درخت کی، وہ شاخ. آ کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں باہر گیا، کہنے لگا مولانا ادریس صاحب سے ملنا ہے. میں نے کہا جی ان کا تو انتقال ہو گیا. نہیں انہیں بلاؤ، مجھے ان سے ملنا ہے، میری ان سے ملاقات کروا. میں نے کہا بھائی وہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ان کا انتقال ہو، بیٹھو. خیر وہ اس کو بٹھایا وہیں سیڑھیوں پہ، پانی وانی پلایا، تھوڑے سے اس کے حواس بحال ہوئے. تو کہنا ہاں مولانا جی صاحب کا. میں نے کہا میں نے بتایا نا ان کا انتقال. اچھا مجھے ان کی قبر کا پتہ، میں ان سے معافی مانگنی. میں نے بتا دیا کہ بھئی اچھرے میں فلاں جگہ قبر ہے، چلے جاؤ. وہ چلا گیا. تو ذرا فاصلے پر مولانا اکرم کاشمیری صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، وہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے کون تھا یہ بندہ، کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کون تھا، کہہ کیا رہا تھا؟ میں نے بتایا یہ کہہ رہا تھا. کہنے لگے یہ ہمارا ساتھی تھا اور بہت اس کا مطالعہ تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، لیکن دوران سبق بدتمیزی کرتا تھا. مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ سے الٹے سیدھے سوال کرتا تھا اور بدتمیزی کرتا تھا، لیکن تھا بہت پڑھا لکھا، بہت مطالعہ تھا اس کا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ بہت ذہین بچہ ہے. کہنے امتحان ہوا، امتحان میں بھی بڑے اچھے نمبر آئے، چلا گیا یہ. اب کہنے ہم جتنے لوگ فارغ ہوئے تھے سب کہیں نہ کہیں لگ گئے، کوئی کسی مسجد میں، کوئی کسی مدرسے میں، کوئی مدرس لگ گیا، کوئی مؤذن لگ گیا، کوئی خطیب لگ گیا، کوئی امام لگ گیا، لیکن کہنے اس وقت کہیں کوئی جگہ نہیں ملی. پھرتا رہا، مدرسوں میں گیا، اور اس میں تھا کہ میں تو میرے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں، میرا اتنا مطالعہ ہے، جہاں بھی انٹرویو دوں گا جا کے، جس معتمم صاحب کے سامنے بھی جا کے بات کروں گا، فوراً مجھے مدرس رکھ لیں گے. کسی نے مدرس نہیں رکھا. پھر پھرتا رہا کہ مجھے کوئی خطیب رکھ لے کسی مسجد میں، کسی نے خطیب بھی نہیں رکھا. پھر کوشش کرتا رہا کہ امام رکھ لے، امام بھی نہیں رکھا، مؤذن بھی نہیں رکھا. حتیٰ کہ پھر ایک دن جب بہت زیادہ تنگ ہو گیا اپنی بے روزگاری سے، تو کسی نے بتایا کہ اس زمانے میں یہاں لاہور میں سرکاری ٹرانسپورٹ چلتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا لاہور اومنی بس سروس، اس کی بسیں چلتی تھیں. تو کسی نے بتایا کہ وہاں اومنی بس سروس میں کنڈکٹروں کی بھرتی ہو رہی ہے، تو تم وہاں جاؤ
اس نے وہاں درخواست دی، اس کا وہاں بھرتی ہو گیا، بس میں وہ ٹکٹ دینے کے اوپر معمور ہو، لیکن ظاہر ہے دماغ میں تو وہ چل رہا تھا نا۔ تو ایک دن یہ میرا خیال ہے کہنے لگا کہ مولانا اکرم صاحب کہنے لگے کہ شاید اس کو یہ اب خیال آیا ہے کہ میں جو مولانا سے بدتمیزی کرتا تھا یہ اس کی سزا اللہ نے مجھے دی ہے، کہ اتنے علم کے باوجود، عالم بننے کے باوجود میں علمی کام پہ نہیں لگا، میں ایک اومنی بس میں کنڈکٹر لگا۔ تو یوں اگر اس علم کی قدر نہ کی جائے نا، اور وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اگر ملت ابراہیمی سے بے توجہی ہو جائے، امت مسلمہ کی روش سے، آپ کے اساتذہ، آپ کے اسلاف کی روش سے اگر بندہ ہٹ جائے تو پھر الا من سفہ نفسہ کا شکار ہوتا ہے، اور جب الا من سفہ نفسہ کا شکار ہوتا ہے تو پھر یہ انجام ہوتا ہے اس کا۔ ایک نتیجہ، ایک ثمرہ تو یہ بتایا ہے جو علمی نتیجہ ہے، ایک نتیجہ اور ایک ثمرہ بتایا عملی، اور وہ عملی نتیجہ اور ثمرہ کیا بتایا؟ وہ ایک دوسرے مقام پر جہاں یہی فرائض نبوت حق تعالی جل شانہ نے بیان کیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آگے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ یعنی یہ فرائض نبوت، تلاوت آیات اللہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ نفس، یہ فرائض نبوت کس لیے ہیں، یا ان کا مقصد، ان کا ہدف کیا ہے، ان کا مطلوب نتیجہ اور ثمرہ کیا ہے؟ وہ مطلوب نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ بندے کو، انسانیت کو اللہ کی گمراہی سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی معصیت سے، اور خاص طور پر صریح گمراہی سے بچانا، اس دلدل سے نکالنا جس دلدل میں یہ مبتلا تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یہ نجات اس آگ کے گڑھے سے جو ملی، تو کیسے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کتاب و حکمت سے مستفید ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آیات اللہ سے مستفید اور اس سے فیض یاب ہو کر۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے یہ مدارس یہی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمارے ان مدارس میں یہی کام ہو رہا ہے نا کہ قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کو یاد کرنا، قرآن حکیم کو حفظ کرنا، جسے آج کل کے لوگ ایک فضول کام کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کا پڑھنا، قرآن حکیم کا یاد کرنا۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالی حافظ کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کی روشنی ایسی ہوگی جیسے سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو گیا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آگے فرماتے تھے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو بھائی، یہ اس تاج کی بات ہو رہی ہے جو والدین کو پہنایا جائے گا، خود اس حافظ کو کیسا تاج پہنایا جائے گا اس کی بات نہیں۔ اگر وہ حافظ صاحب یہ کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، محنت تو میں نے کی، حافظ صاحب سے ماریں میں نے کھائیں، منزل میں نے یاد کی، راتوں کو سبق بند ہوا، چھٹی بند ہوئی تو میری بند ہوئی، سزائیں ملیں تو مجھے ملیں، اور تاج آپ نے پہنا دیا۔
ابا حضور کو اور اماں حضور کو، یہ کیا بات ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو حافظ کو تاج پہنایا جائے گا اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کوئی ایسا مشبہ بھی نہیں ہے کہ جس سے تشبیہ دے کر یہ بتایا جائے کہ حافظ کا تاج ایسا ہو۔ یہ ہے حافظ کا مقام، جس نے قرآن حفظ کیا۔ تو یہاں سے ان مدارس میں یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے نا کہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا حفظ کرنا، اسے یاد کرنا، اور اس کے بعد پھر اس کے قواعد تجوید کا جاننا، سمجھنا، قراءات کے اختلاف، اصوات کے اختلاف، حروف کے اختلاف کو سمجھنا اور اس کے مطابق تلاوت کرنا۔ یہ ورش کی روایت ہے، یہ عاصم کی روایت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ساری روایات آپ کو پڑھاتے ہیں نا قاری احمد تھانوی صاحب مدد اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت کرے، اور بھی قراء ہیں ماشاءاللہ، سب آپ کے استاد ہیں اور سب قرآن پڑھاتے ہیں، اور یقیناً وہ زبانیں بڑی مبارک زبانیں ہیں، سبحان اللہ، فرشتوں کا مبارکباد کا پیغام ہے ان زبانوں کے، اور آج سے نہیں، حدیث میں آتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے 2 صورتیں اس قرآن کریم کی تلاوت کی تو فرشتوں نے مبارکباد کا پیغام دیا، طوبیٰ لأمۃ تتنزل فیہا ھذا، مبارک ہوگی وہ قوم جس میں یہ تیری کتاب نازل ہوگی، وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہا ھذا، مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو زبانیں اس کو تلاوت کریں۔ یہ فرشتوں کی مبارکباد ان زبانوں کے لیے ہے جو زبانیں اس کلام کو، اس کتاب کو تلاوت کریں گی۔ وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ بِهَا هَٰذَا، اور مبارک ہوں گے وہ سینے جو سینے اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہوں۔ تو تلاوت آیات اللہ سے معاملہ شروع ہو رہا ہے ان مدارس کے اندر، اور تلاوت آیات اللہ کے بعد تعلیم کتاب، آپ کو کتاب اللہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے مفاہیم آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ پھر حکمت کی تعلیم ہو رہی ہے، آپ کو فقہ پڑھایا جا رہا ہے، اصول فقہ پڑھایا جا رہا ہے، کتاب اللہ سے اور سنت سے استنباط مسائل کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، آپ کے اندر استنباطی کیفیت اور استنباطی مہارت پیدا کی جا رہی ہے تاکہ کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کو حکمت کی بھی تعلیم دی، کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کو حکمت، اور پھر ان سب سے بڑھ کر ایک تربیت کا نظام ہے، اخلاقی تربیت کا نظام ہے، ایک زندگی کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنے کا نظام ہے۔ وہ اخلاقی تربیت تزکیہ نفس کی صورت میں آپ کے لیے ہو رہی ہے، اور اس تزکیہ نفس کے نتیجے میں علمی اعتبار سے آپ کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہو رہی ہے، علمی اعتبار سے آپ کے اندر ایک ثبات پیدا ہو رہا ہے، علمی اعتبار سے آپ کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ اور میں یہ بات عرض کر دوں تو کوئی بیجا بات نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان دونوں پائپ لائنز کا تجربہ ہے، ایک یہ مدارس کی لائن ہے اور ایک یونیورسٹیوں کی لائن ہے، وہاں بھی بہت عرصہ پڑھایا، یہاں بھی پڑھایا اور پڑھا بھی رہا ہوں، اور زندگی گزاری ان مدارس کے اندر۔ تو جو علمی ثبات اور جو علمی تیقن ان مدارس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ علمی ثبات الحمدللہ آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، اس کے نتیجے میں ہمارے مہمان گرامی تشریف لے آئے ہیں، بس اب میں 2-1 منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے ختم کرتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جو بندہ، جو انسان
کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے، اس کھلی گمراہی سے اس نظام کے ذریعے سے نجات ملتی ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہم دونوں کا ایک ہی کام ہے۔ آپ ہمارے ملک پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے سپاہی ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، اور اس حفاظت کے نتیجے میں ہم چین کی نیند سو رہے ہیں، اور ہمارے یہ سپاہی یہ تیار ہو رہے ہیں اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت۔ جس طرح آپ کے سپاہی ہر دم تیار رہتے ہیں کہ کوئی بھی دشمن اگر ہماری جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے، ہماری سرحدوں کو پامال کرتا ہے، تو ہمارے سپاہی اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، الحمدللہ پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نظریاتی سرحدوں کے محافظ۔ جب ہماری نظریاتی سرحدوں پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے یہ سپاہی ہیں، اور ان کی اس حفاظت اور ان کی اس جد و جہد کے نتیجے میں ہماری قوم اپنی نمازیں درست کرتی ہے، اپنی زکوٰتیں درست کرتی ہے، اپنے حج درست کرتی ہے، اپنے معاملات، تجارت کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات درست کرتی ہے۔ اور اب تو ہمارا جو یعنی وسیع طرز الحمدللہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارا قانونی جو ایک ڈھانچہ ہے ہم اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، ہمارا جو بینکاری کا نظام ہے ہم اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصلاح کی طرف آ رہی ہیں، اور وہ اصلاح کی طرف اسی لیے آ رہی ہیں کہ تلاوت آیات اللہ، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفوس، گمراہی سے بچانا، اور علمی لیاقت اور علمی بنیاد پیدا کرنا، یہ ان مدارس کا، اس نظام تعلیم کا مقصد اور ہدف ہے۔ اور الحمدللہ وہ مقصد اور ہدف بہت آسانی سے اور بہت آرام سے پورا ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ شروع میں نے کہا تھا کہ یہ جو فرائض نبوت ہیں، یہ فرائض نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دعا کب مانگی تھی؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ اور خانہ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ قیام للناس، خانہ کعبہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن کے ساتھ ہو گیا۔ جو یہ قیام للناس ہے، جس طرح خانہ کعبہ قیام للناس ہے، جس طرح خانہ کعبہ من دخلہ کان آمنا، امن کا ایک پیغام ہے، دوستی کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کے یہ محافظ، خانہ کعبہ کے یہ مدرسین بھی، اور وہاں سے نکلنے والے نظام تعلیم کے یہ سپاہی بھی امن کے داعی ہیں، محبتوں کے داعی ہیں، سلامتی کے داعی ہیں، اور انہی سے آج ہماری سلامتی ہے، آج ہمارا قیام ہے، یہ ہمارے اندر ہیں، یہ علماء ہمارے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو سلامت رکھے، ان کی زندگی اور صحتوں میں برکت رہے، تو ہم ہیں۔ اور اگر یہ علماء نہ رہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری بھی ہلاکت کا، ہمارے بھی ختم ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ان مدارس کی، ان علماء کی قدر کیجئے اور ان کی قدر کو پہچانیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا